ناظرین، جیسا کہ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ ہم وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ جو بیماری ہے جو خون کی طرح ہمارے جسم میں بھی سرایت کر چکی ہے، پورے معاشرے میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کسی کو بھی دیکھیں کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، ریلیف دینے والا نہیں ہے، اور غصے پہ تو کسی کو قابو نہیں. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اس پہ بڑا علم رکھتی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں. آپ جانتے بھی ہوں گے اور پہلے بھی ہمیں انٹرویو دے چکی ہیں، اور میں ان سے متاثر بھی بڑا ہوں کیونکہ میں نے بہت سے ماہر نفسیات کے انٹرویو کیے، لیکن جو ان کا انٹرویو تھا، جو ان کی تعلیمات یا ان کا جو علم ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے ٹاپک پہ ان سے اچھی بات کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہمیں ضرور بتائیں گی. تو ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. سمینہ چدڑ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں غصے پہ کوئی قابو نہیں رکھ رہا. ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ اب مرنے مارنے کی بات تو عام ہو گئی ہے، اور اکثر ہمیں ایسے واقعات کبھی سوشل میڈیا پہ یا کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ بزرگ شہریوں پہ بھی تشدد ہوتا ہے، اس پہ بھی لوگ نہیں رکتے. تو سب سے پہلے ہمارے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی انزائم کی کمی ہے؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ جی، یہ نیورو سائنس پرسپیکٹیو سے یہ بیماری ہے. ہمارے برین کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر وہاں پر اگر ہمارے ہارمونز میں امبیلنس ہوگا تو وہ اوور ری ایکٹ کریں گے. ہم یا تو ہم بالکل ایک سائڈ پہ انٹروورٹ ہو کے ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں گے، یا ہم بہت غصے میں آ جائیں گے. اچھا، ہارمونز جو ایب نارمل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ ہم دو انسان ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی حادثہ یا ایک ہی بات پیش آئی ہے، تو ایک شخص تو اس کو بڑے اگنور کر دیتا ہے، ہاں، یا صبر برداشت کر کر لیتا لیتا ہے. یا جیسے ایک آدمی کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو گالی واپس دے دیتا ہے. دوسرے آدمی کو گالی دے دیتا ہے کوئی لڑائی جھگڑے کے دوران، تو وہ اس کو آگے سے مارنا شروع کر دیتا ہے. کوئی اور اس طرح کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں. اس کے اندر جو مین مجھے نظر آتا ہے اکارڈنگ ٹو می، وہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے. آپ کا ہرائزن جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی ہے یا بہن کی گالی پہ مجھے اس طرح سے کہا ہے تو میرا فرض بن جاتا ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں. ریئیکشن دینا ہی دینا، ریئیکشن دینا ہی دینا. عزت پہ بات آ جاتی ہے، انا پہ بات آ جاتی. ان کی انا زیادہ ہوتی ہیں جو خالی ہوتے ہیں. وہ لوگ زیادہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں جن کے اندر سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. سیلف اسٹیم مینز سیلف ریسپیکٹ، سورٹ آف سیلف ریسپیکٹ، ناٹ ایگزیکٹلی لیکن سورٹ آف. تو وہ اگر ہرٹ ہوگی تو وہ بندہ بخشے گا نہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو جو گالی کا جواب نہ دے کہتے ہیں تو مرد ہی نہیں ہے. ایسا ایک تصویر بنا دی ہے، اور اس کو اگر وہ نہیں بھی ریئیکشن دے رہا تو اس کو اتنا مجبور وہ کر دیتے ہیں، بلڈ اپ کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی بدلا لے. ہاں، یہ جو ہے نا یہ ہمارا کلچر ہے. کلچر بھی اسپیسیفکلی ان لوگوں کا جو کم پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے جو باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ویسے بادر ہی نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں. اب پورا معاشرہ آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل انجسٹس ہے، سوشل انجسٹس ہے، کچھ یہ سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن جتنا زیادہ ہو گیا ہے، لوگ اتنے جلدی پسند ہو گئے ہیں، جلد باز ہو گئے ہیں. اب جائیں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا، جلدی مشہور ہونا چاہتے ہیں، جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بس ایک افراتفری ہے، ہاں، دوڑ لگی ہوئی، انزائٹی اور ایک ریس ہے، نو ڈاؤٹ. ریس ہے. یہ آپ کا تو یہ آپ کے موڈ کو افیکٹ کرے گی اور آپ کے اندر ٹالرنس کم ہو جائے گی. میں نے سائیکالوجی کے حساب سے، نیورو سائنس کا تو آپ کو بتایا کہ لمبک سسٹم میں کوئی خرابی اور ہارمونز کے انزائم کا ایشو ہے. جی، وہ ایشو ہے انزائمز کا. اور دوسرا یہ ہے کہ سائیکالوجی کے حساب سے اگریشن، یہ جو ہم آؤٹ برس ہوتے ہیں، ایک دم غصے میں آ گئے، کسی نے مجھے گالی دی میں نے تھپڑ مار دیا، کسی نے مجھے تھپڑ ماریا میں نے اس کو جان سے ہی مار دیا، تو وہ
کوئی عقل مند آدمی یا کوئی سمجھدار آدمی تو اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا. کوئی پڑھا لکھا پڑھا آدمی لکھا نہیں اس کے کرے اندر گا. یہ کمی ہوگی. یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا، بلکہ شہری بھی مجھے کہتے ہیں، میں نے پبلک اوپینین بھی لیا، پبلک میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ مہنگائی ہے، بے روزگاری بالکل. ہے، اور مختلف انہوں نے ایشوز Poverty بتائے. ہے. لیکن میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں اور آپ اس کو سمجھتی ہیں، اس ٹاپک کو. جو ہماری روٹین کی غذا ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس میں اب کیمیکل، ہر چیز ہی کیمیکل کی ہو گئی ہے. پہلے اوریجنل خالص غذائیں تھیں، اب خالص نہیں رہا. کیا اس سے بھی ایفیکٹ پڑتا ہے ہمارے مزاج پہ؟ ہم جو غصہ نہیں کنٹرول کر رہے، یا ہمارے اندر بالکل عدم برداشت والا معاملہ ختم ہی ہو گیا ہے، تو کیا اس سے بھی پلیٹو نے ایفیکٹ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. پلیٹو نے کہا تھا یو آر واٹ یو ایٹ. کیا آپ کھاتے ہو، ہاں، جو آپ کھاتے ہو آپ وہی کچھ ہو. وہی کچھ ہو. ویسے تو میں نمک یا چینی اوکیجنلی کھا لی، لیکن اگر میں موسٹلی چینی کھاتی ہوں، یا میں موسٹلی ڈرنک کر رہی ہوں، یا موسٹلی اسموک کر رہی ہوں، تو جو نان اسموکر اس سے فرق تو رہے گا نا، ایٹیچیوڈ میں فرق تو ہوگا. یا جو لوگ بہت چینی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کو آج کل یہ وائٹ پوائزن ہے، اس سے جتنا بچ سکیں آپ بچیں. اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو زمین کو بنجر کر دیتے ہیں. تو ہم تو انسان ہیں. تو ویسے دیکھنے میں تو ہم 5-6 فٹ کے لمبے اور بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں یہ میں وہ، مگر انسان بڑا کمزور ہے. ذرا کچھ باڈی کے حصے ایسے ہیں، ذرا سا ہٹ کر دو تو مر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر فوڈ کیسے اثر نہیں انداز کر ہوگا. خاص طور پہ خواتین کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ ان کے کان سے بالی ایسے کھینچتے ہیں کہ ان کو کتنی پین ہوتی ہوگی، اور کوئی پرواہ نہیں ان کی والدہ کی عمر کی. مطلب ایسے کیسے کر لیتے ہیں یہ؟ ان کی ایک تو چائلڈہڈ لرننگ اس طرح کی ہوگی. ان کو پیرنٹس نے ٹرین کرتے وقت بڑوں کی عزت یا دوسروں کا حق. دیکھیں میں جب تک دوسروں کے حقوق دے رہی ہوں نا، پھر مجھے میرے جب تک یہ تو وجہ ہے. میں نفسیات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ فرسٹریشن لیول جتنا ہائی ہوگا اتنا ہی ریئیکشن ہوگا، اتنی شدت ہوگی. شدت. اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ چوری کر رہے ہیں تو غصے میں آئے ہیں. جو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں اگر وہ غصیلے ہیں تو ان کا اینگر فری فلوٹنگ ہوتا ہے. ہر وقت ہر کسی پہ غصہ آ جاتا ہے. حل کیا ہے؟ بس آخر میں آپ حل بتا دیں ہمیں. اس کی 4 ٹپس ہیں جتنے مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1، اپنا پرسپیکٹو چینج کریں. جیسے آپ غصے میں ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میرے پہ غصہ کر رہے ہیں، میں یہ دیکھوں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں. گرمی سے آ گئے ہیں، کوئی آپ سے تو نہیں لڑا باہر جس کا یہ ریئیکشن اور وہی موڈ لے کے آپ اندر آ رہے ہیں، اور مجھ سے بات کرتے وقت وہ ٹون وہی رہ گیا. یہ اگر اگلا بندہ سمجھدار ہے تو وہ غصہ کرنے والے کو مارجن دے گا. آپ بڑی سے بڑی غلطی کر لیں ڈرائیونگ کے دوران، اگر آپ سوری کر لینا یا اتنا ہی کہہ دیں مائی فالٹ، آئی ایم سوری، اگلے بندے کو جتنا غصہ چڑھائے گا وہ اکثر میں ایسے کر لیتا ہوں تو وہ کہتا ہے بسم اللہ آپ جائیں. بالکل بالکل ایسے ہوتا ہے. مطلب فرگیونگ جو ہے اس کا تو ہمارے مذہب کے اندر بھی بڑا درس ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایٹیچیوڈ اپنائیں رسپیکٹ کا اور گریٹیچیوڈ کا. گریٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، جو کچھ نہیں ہے اس کے اوپر ناراض نہ کریں. ہاں، ناشکری نہ کریں. آپ کو پتہ ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پہلے جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن دی تھی اس میں اس نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ جسٹ دا ایبسنس آف ڈیزیز، رادر یہ آپ کی سوشل ہیلتھ ہے، پرسنل ہیلتھ ہے، اور فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ. اب انہوں نے ایک چوتھا لفظ اس میں ڈالا ہے، اسپرچل ہیلتھ. اور جتنے اسپرچل لوگ آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، گاڈ بین ویری کائنڈ ٹو می. اللہ پھر دیتا بھی ہے نا اس کو، جو جتنا شکر ادا کرتا ہے. ایون اگر وہ تکلیف میں بھی ہے نا تو وہ شکر نہیں چھوڑتے، الحمدللہ نہیں چھوڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
میں کہوں جی میرے پیر میں اللہ تعالیٰ نے چوٹ لگوا دی ہے، درد کر دیا ہے، اس کو نہیں بھی کرتا تو ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اس نے سانس لینے کی اجازت تو دی ہے، مجھے اس دنیا میں تو بھیجا ہے، مجھے فیملی دی ہے، مجھے کھانے کو دی ہے، مطلب کون سی چیز ہے جو مجھے دی ہے، اور اگر ایک مسنگ ہے تو میں اس کے اوپر نہ شکراپن کروں. اگر میں شکر ادا کروں گی تو میں اپنے برین کو سجیسٹ کر رہی ہوں کہ آئی ایم آل رائٹ، میں شکر والی سٹیج کے اوپر ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. جب میں اپنے آپ کو یہ سجیشن سورٹ آف آٹو سجیشن یہ دے رہی ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اندر سے جو ناشکراپن ہے اس کو بھی سپریس کر رہی ہوں گی. بیسکلی جو ہم برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اس سے ہماری لائف بھی بڑھ رہی ہے. لائف بڑھ رہی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. اور یہاں ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ سمینہ چدڑ صاحبہ موجود تھیں، ماہر نفسیات ہیں، اور آپ نے سنا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ صبر کرنا، شکر کرنا، ناشکری آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گی، اور جب آپ شکر کریں گی تو آپ دیکھیں آپ ترقی کی طرف جائیں گے. تو اور صبر، قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صبر ہی کامیابی کا رستہ ہے، دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم نے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے. غصہ شیطان ہے. ایکسرسائز کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.